جی السلام علیکم. نن زمونږ په شب قدر هایر سیکنډري سکول کې ټریننګ کیږي د بورډ د طرف نه ایس ایل اوز بیسډ اکټیویټیز باره کې. په هغې کې زمونږ ډېر ټیچرز شرکت کړی دی. کوم چې زمونږ د سکول دغه دي انچارج دي د هغوی اسسټنټ دي د هغې دپاره چې دوی د ایس ایل اوز بیسډ کوم افادیت دی او کومې فایدې دي ماشومانو ته ټیچرز ته نو په هغې باندې دوی بریف کړي. په هغې کې زمونږ د بورډ چیرمین صاحب هم شرکت کړی دی، ما هم پکې شرکت کړی دی، ایس ډي او فیمیل شب قدر زمونږ پرنسپلز دي هغوی هم پکې شرکت کړی دی او دا ډېر فروټفل دی د ماشوم دپاره او د ټیچرز دپاره. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پشاور بورڈ، آج میں شب قدر میں موجود ہوں. ہمارے جو بورڈ کے امتحانات شروع ہوئے ہیں پچھلے سال سے 9th کلاس کی ہم نے 50% ایس ایل او بیس امتحان لیا تھا اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم تمام گریڈز کے 100% ایس ایل او بیسڈ پیپر لیں گے. تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ٹریننگ ہم نے ابھی شروع کی ہے، تمام سکولز کی ہم کر رہے ہیں. منڈے سے جو ہمارے ضلع چارسدہ میں ٹریننگ کا آغاز ہوا ہے تو چارسدہ میں ہم نے 2 ورکشاپس کی ہیں. ایک جو ہمارے میل سکولز ہیں اور اس کے علاوہ فیمیل سکولز کی، اور کل یہاں پر شب قدر میں ہمارے میل سکولز کا ہوا، اور آج یہاں پر تقریباً 40 جو ہمارے ہائی سکولز ہیں اور ہائر سیکنڈری سکولز ہیں ان کے جو انچارج صاحبان میڈم صاحبان ہیں وہ ساری پرنسپلز ہیں. اس کی 40 سکولز کے پرنسپلز ہیں اور ان کے ساتھ ٹیچرز بھی ہیں. ہر سکول سے تقریباً 2 ٹیچرز جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. تو یہ جو آج ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں ان کو، انہوں نے آگے جا کر جو ایس ایل او بیسڈ پیپرز ہیں اس پر بچوں کی تیاری کرنی ہے اور آگے جو امتحانات ہوں گے تو اس میں کنسیپچول پیپرز ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بورڈ کے امتحانات کے پیپرز کا ذرا سا شیپ بدل کر تعلیمی اداروں کے اندر تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے ایک قدم اٹھا رہے ہیں. تو اس سے امید ہے کہ آج جو جتنے ہم نے آج چوتھا ورکشاپ ہے جو ہم نے یہ ٹریننگ ورکشاپ دیکھے، اس میں ہم نے جو ان ٹیچرز کی دلچسپی دیکھی ہے، اداروں کی سربراہان کی، ان کی ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی مینجمنٹ کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ سارے جو ان کی مینجمنٹ ہے وہ بھی بورڈ کے ساتھ اس وقت آن بورڈ ہے اور تمام اپنے ٹیچرز کی یہ ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا اسی سیشن میں جاری رہے گا اور جب یہ ٹریننگ ملے گی ایس ایل او بیسڈ لرننگ ہوگی. یہ لرننگ جو ہے جب اس میں تعلیمی اداروں کے دوران جو ہے اساتذہ کی ٹیچنگ اور بچوں کی لرننگ اس حساب سے ہوگی تو آئندہ آنے والے امتحانات میں ایس ایل او بیس پیپرز میں بچوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس سے ہمارے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی اور بہتر امتحانات اور بہتر اسسمنٹ ہو سکے گی. آپ کا بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. اٹس طارق علی دی ٹرینر. آج کا جو ٹریننگ سیشن تھا تو اس کی میں ایز ریسورس پرسن کے طور پر میں کام کر رہا ہوں. یہاں پر ڈسٹرکٹ چارسدہ کے جو تحصیل شب قدر ہیں اور مومن ایجنسی کے کچھ ٹیچرز یہاں پہ آئے تھے تو ان کو ہم نے ایس ایل او بیس ٹریننگ کروائی. گورنمنٹ کا ارادہ ہے جس طرح کہ آلریڈی ڈیسائڈ ہو چکا ہے کہ ایس ایل او بیس ایگزامینیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں یا کنسیپچول ٹیچنگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. سو آج ہم نے کوشش کی کہ اس سسٹم سے ریلیٹڈ جتنی بھی کوئریز ہیں اساتذہ کے ذہنوں میں یا پرنسپل صاحبان کے ذہنوں میں یا جو بھی مینجمنٹ ہے ان کے ذہنوں میں، تو ان کو ہم ایک کلیئر پکچر دے دیں کہ یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے. آلریڈی چیزیں ہو رہی تھی لیکن اب تھوڑے آرگنائز طریقے سے تھوڑے سسٹمیٹک طریقے سے ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے. اور جو یہاں پہ میں نے انٹرسٹ دیکھا سو دیٹس ریئلی اپریشیبل. یہاں کی جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے دیٹس ورتھ اپریشیشن کہ ہم ان کی تعریف کریں اور جس طرح کا انٹرسٹ ٹیچرز نے لیا سو دیٹ از آلسو اپریشیٹڈ. اور بورڈ کی ٹیم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ جتنا بھی پاسبل ہو ان کے لیے چیزوں کو آسان بنایا جا سکے تاکہ جب یہ فیلڈ میں جائے، جب یہ کلاس روم میں جائے تو ان کو کوئی مسائل نہ ہو. اور جو ہم رزلٹ چاہتے ہیں آخر میں ایٹ دا اینڈ کہ کنسیپچول کلیئرٹی آ جائے بچوں کے ذہنوں میں، سو وہ ہم اچیو کر جائیں. دلته یو شی راته ایکسپلین کې تاسو خو ایس ایل او بیس باندې کر دیتے ہیں ڈی او ایس میں کہ ہمارا کتنا پیپر جو ہے وہ ایزی آئے گا، کتنے % پیپر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 20 جو ہے اس کے ایس ایل اوز ہیں، 20 مارکس ہیں، 20 ایس ایل اوز نہیں ہے، 20 مارکس ہیں. تو ہمارے پاس کتنی اس کی پرسنٹیج آ رہی ہے؟ 27% ایزی ہے، میڈیم جو ہے وہ 40% ہے. کنزیومنگ ہے دیکھا جائے، جیسے ایم سی کیوز کو دیکھا جائے تو ایک لائن ہوتی ہے اور 4 ورڈز ہوتے ہیں.
لیکن 4 ورڈز میں پلازیبلٹی، جسے جو ایک ہم کہتے ہیں ایک اچھا آئٹم ہو، اس کی پلازیبلٹی ہو، اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے، ایک آئٹم دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ جیسے نام سے ظاہر ہے اپلائیڈ ہے، اپلائی، ڈراماٹائز، انٹرپریٹ، آپریٹ، پریکٹس، شیڈیول، اسکیچ، سالو اینڈ یوز. میتھمیٹکس میں سالو اینڈ یوز موسٹلی ادھر ہوتے ہیں، تو میتھمیٹکس میں ہماری زیادہ ہوتی ہے، ہمارے جو اپلیکیشنس کے آئٹمس زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر یونٹ کے جو ہے فار ایگزامپل ہر ایک میں اتنے اپلیکیشنس کے ہوں گے، اتنے نالج کے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک ریشو دی ہوئی ہے. ان ایس ایل اوز کو وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایس ایل اوز پہلے ہم ٹوٹل نمبر آف ایس ایل اوز ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. سر وہ ہے ہمارے پاس جس میں ٹوٹل نمبر آف ایس ایل اوز کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹی او ایس اسپیسیفکیشن ٹی او ایس نکالیں. تھوڑا سا جی جی ایم سی کیوز آپ کو اب نظر آ گیا کہ نمبر آف آئٹمس ایم سی کیوز کے کتنے ہوں گے؟ 15 ہوں گے. یہ انگلش کے 9th کا ہے. مارکس پر ایچ آئٹم 1 ہے اور ٹوٹل مارکس ہمارے پاس اس کے 15 ہے. اس کے آر آر کیوز کتنے ہوں گے؟ اور سر تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں. اس کے لیولز اب یہ دیکھیں نالج میں کتنے ہوں گے. اب یہ نالج کہاں سے آیا؟ میں نے آپ سے کہا نا وہ جو ایکشن ورڈ آپ نے دیکھا ہے اس ایکشن ورڈ کو آپ ایس ایل او کے ساتھ ریلیٹ کریں تو آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ جو آئٹم ہے یہ نالج کا اس میں آئے گا. پیپر میں یا ٹیسٹ میں یہ آئٹم کس کا آئے گا؟ نالج کا آئے گا. نالج کے بعد اگلا کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ہم اس ایکشن ایس ایل اوز کے ایکشن ورڈ سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہمارے پاس 40% جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کے آئٹم ہے اور اپلیکیشن جو ہے یہ 40% ہے. اس کے اگینسٹ دیکھیں ہر ایک چیز انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہے. اس کے اگینسٹ انہوں نے مارکس بھی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں کہ نالج کے 15 مارکس ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے 30 ہیں اور اپلیکیشن کے ہمارے پاس 30 لیول ہے. اس کے بعد اس کا ایک اور کرائٹیریا آتا ہے، اس کا ڈیفیکلٹی لیول آ جاتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کیا کیا؟ پہلا دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹی او ایس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹی او ایس 2-way ٹیبل ہے، 2-way ٹیبل ہے. اس میں اب ہم جو اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس کا ڈیفیکلٹی لیول ہم اس کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ڈیفیکلٹی لیول کر رہے ہیں. تو سارا